ذات پات کی مردم شماری بھارت چھوڑو یاترا کے وقت سے کانگریس کی طرف سے دیے گئے اہم وعدوں میں سے ایک ہے۔ کانگریس نے اپنے منشور میں دعویٰ کیا تھا کہ وہ سماجی انصاف کے وعدے کے ساتھ لوک سبھا انتخابات میں ذات پات کی مردم شماری کرائے گی۔ تمام کمیونٹیز کو آبادی کی بنیاد پر سماجی، معاشی اور تعلیمی شعبوں میں مواقع ملنے چاہیے۔ کانگریس کہتی رہی ہے کہ وہ مساوی انصاف چاہتی ہے۔ کرناٹک میں چیف منسٹر سدرامیا نے اس سے قبل 2013 سے 2018 تک جب وہ وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے ذات پات کی مردم شماری کی رپورٹ کروائی تھی۔ کانتراج کی سربراہی میں ایک رپورٹ تیار کروائی گئی تھی۔ اس رپورٹ کو او بی سی کمیشن کے چیئرمین کے جے پرکاش ہیگڑے نے فروری میں چیف منسٹر سدرامیا کو پیش کی تھی، جہاں وکلیگا اور لنگایت کمیونٹیز جن کی شناخت ریاست میں بڑی کمیونٹیز کے طور پر کی گئی ہے اس رپورٹ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ دوسری تمام کمیونٹیز اس کے نفاذ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ خاص طور پر کانگریس کے سینئر لیڈر ہری پرساد نے کہا کہ حکومت گرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ذات پات کی مردم شماری کی رپورٹ کو لاگو کیا جانا چاہیے۔ تاہم ذات پات کی مردم شماری کی بہت سے لوگوں نے مخالفت کی ہے، جس میں نائب وزیر اعلیٰ ڈی کے شیو کمار جن کا تعلق وکلیگا برادری سے ہے۔ ڈی کے شیو کمار نے کانگریس ہائی کمان کے فیصلے کے سامنے جھکتے ہوئے رپورٹ پر دستخط کرتے ہوئے اس سے اتفاق کیا ہے۔ ہندوستان میں تقریباً 4000 ذاتیں ہیں، کرناٹک میں تقریباً 1800 ذاتیں ہیں۔ ان میں سے بہت کم کمیونٹیز کو آزاد ہندوستان میں ریزرویشن کے باوجود زیادہ موقع مل رہے ہیں۔ نتیجتاً عدم مساوات، اچھوت، امتیازی سلوک جاری ہے۔ داخلی ریزرویشن اور ذات پات کی مردم شماری تمام برادریوں کی سماجی، معاشی اور تعلیمی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ اس طرح سدرامیا جو آئندہ کے لیڈر کے طور پر پہچانے جاتے ہیں اور راہل گاندھی، ملکارجنا کھڑگے جو کہتے ہیں کہ سب کو برابر کا حصہ ملنا چاہیے، ذات پات کی مردم شماری کی بات تو کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مراعات، گرانٹس، ریزرویشن، سرکاری پروگرام ذات پات کی بنیاد پر بنائے جائیں گے تاکہ اس سے عوام کو استفادہ مل سکے۔ آزادی سے پہلے سے ہی ذات پات پر مبنی سروے ہوتے رہے ہیں۔ 1891 میں انگریزوں نے پہلی بار ہندوستان میں ذات پات کے حساب سے سروے کیا تھا۔ 1931 تک یہ سروے ہر 10 سال میں ایک مرتبہ کیا جا رہا تھا۔ آزادی کے بعد ذات پات کی مردم شماری یعنی سینسس نہیں کرائی گئی، حالانکہ آئین کہتا ہے کہ ذات پات کی مردم شماری کروائی جائے۔ آئین میں لکھا ہے کہ ملک میں عدم مساوات کو ختم کرنے کے لیے ذات پات کے سینسس ہر 10 سال بعد کرائی جائے۔ تاہم یہ آئین میں موجود رہا لیکن اس پر عمل بہت کم ہی رہا۔ آج کی طرح دستور ساز کمیٹی کی میٹنگوں میں بھی ریزرویشن اور ذات پات کے سینسس کے معاملے پر سخت مخالفت کی گئی تھی۔ ان تمام اعتراضات کے باوجود آئین نے تسلیم کیا کہ ذات پات کی سینسس ہونا چاہیے۔ اس کے مطابق اب کرناٹک میں ذات پات کی مردم شماری کی رپورٹ تیار ہے۔ قابل ذکر بات ہے کہ کرناٹک میں 1800 ذاتوں میں سے زیادہ تر ریزرو کمیونٹیز ہیں، لیکن ان میں سے صرف 100 سے کم برادریوں کو ریزرویشن کا زیادہ فائدہ مل رہا ہے۔ اس فاصلے کو دور کرنے کے لیے مردم شماری ضروری ہے۔ اس رپورٹ کی بنیاد پر اندرونی ریزرویشن کو نافذ کرنا ریاستی حکومت کا بنیادی فرض ہے۔ کرناٹک میں اپنی شناخت کا دعویٰ کرنے والے لنگایت اور وکلیگا مردم شماری کے خلاف کھڑے ہیں۔ ان دونوں برادریوں کی مخالفت کی وجہ سے رپورٹ پر عمل نہیں ہو رہا۔ لنگایت اور وکلیگا شمالی اور جنوبی کرناٹک کی طاقتور برادریوں نے بھی کرناٹک کی سیاست کو اپنے بازو میں رکھا ہوا ہے۔ ان دونوں برادریوں میں انا کی جڑیں یہ ہیں کہ وہی پالیسی، وہی طاقت، وہی حکومت سب کچھ طے کرتے ہیں۔ ایچ ڈی دیوے گوڑا، ایس ایم کرشنا، ڈی کے شیو کمار، ایچ ڈی کمار سوامی، بی ایس یڈیورپا، شامنور شیو شنکرپا، ایم بی پاٹل، ایشور کھنڈرے اسی انا سے بھرے ہوئے ہیں۔ اب وہ انا بڑھ کر غرور بن چکا ہے۔ وہ ذات پات کی مردم شماری کی رپورٹ کو نفاذ میں اپنی ذات کی انا کی وجہ سے رکاوٹیں ڈال رہے ہیں۔ دونوں برادریوں کو خدشہ ہے کہ اگر رپورٹ پر عمل درآمد ہوتا ہے تو اس سے یہ بات سامنے آئے گی کہ پسماندہ یعنی شیڈولڈ اور اقلیتی برادریاں بڑی ہیں اور زیادہ تر لوگ انہی برادریوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر آئندہ برادری بڑی ہوگی تو سیاسی ماحول بھی بدل جائے گا۔ سیاسی کنٹرول ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، نیز پسماندہ کمیونٹیز زیادہ مراعات کے حقدار ہیں۔ لنگایت وکلیگا برادریوں کو خوف ہے کہ اس سے سیاست میں ان کی بالادستی ختم ہو جائے گی۔ در حقیقت وکلیگا اور لنگایت بھی غریب ہیں، ایسے بھی ہیں جن کے پاس کاشتکاری کے لیے اپنی زمین نہیں ہے۔ ان کے حالات بھی رپورٹ میں سامنے آئیں گے۔ انہیں اپنی حیثیت پر بھی ترجیح ملتی ہے۔ جن برادریوں کو موقع نہیں ملا ان کو مضبوط برادری کو ساتھ لے کر چلنے کا موقع دیا جائے گا۔ اس حقیقت کو دونوں برادریوں کے سیاسی رہنما چھپا رہے ہیں۔ وہ اپنی سیاسی بنیاد کو مضبوط رکھنے کے لیے اپنی برادری کو گمراہ کر رہے ہیں۔
वज़ीर आला सिद्धरामैया ज़ात पात की मरदम शुमारी की रिपोर्ट को नाफिज करने की बात गुज़िश्ता 8 महीनों से कर रहे हैं, लेकिन वो वक्कलिगा और लिंगायत समाज के सियासी ताकत के नीचे दबकर खामोशी इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं। जब वज़ीर आला सिद्धरामैया अहिंदा समाज से ताल्लुक़ रखते हैं और वो एक मजबूत हुक्मरान हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो लिंगायत और वक्कलिगा समाज के सियासी ताकत के सामने ना झुकते हुए ज़ात पात की मरदमशुमारी की रिपोर्ट को जल्द अज जल्द नाफिज करे, ताकि समाजी इंसाफ के लिए जो कोशिशें हो रही हैं वो कोशिशें अमल में लाई जा सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, बेंगलुरु।